اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم۔ جناب چیئرمین صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ چیئرمین صاحب، دنیا کے اندر اسلامی ریاست ہو یا جو بھی ریاست ہو، وہ ریاست تین چیزوں کا ذمہ دار ہوتی ہے: لوگوں کے جان محفوظ رہے، لوگوں کا مال محفوظ رہے، لوگوں کی عزت محفوظ رہے۔ یہ ریاست کی ذمہ داریاں ہیں۔ مدینہ کی جب ریاست بنی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے اور ریاست بنی۔ آپ کے زمانے کے اندر، آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم، حضرت حسن، اس کے اندر لوگوں کے جان بھی محفوظ تھے، مال بھی محفوظ تھا، عزت بھی محفوظ تھا۔ لیکن اس زمانے میں عربوں کا کیا حال تھا؟ آپ تعجب کریں گے کہ اپنے بچیوں کو، بچی پیدا ہوتی زندہ اس کو کھڈے کے اندر ڈال کر اس کو دفن کرتے تھے۔ یہ انسان کی جان کی بے قدری تھی ان کے ہاں۔ یورپ کے اندر کیا تھا؟ ایک دفعہ ملکہ جو ہے وہ مر گئی تو ایک باندھی نے چلتے ہوئے جنازے کے ساتھ زمین پر وہ تھوکا، تو اس باندھی نے زمین پر تھوکی تو اس کا کیا ہوا؟ زبان کاٹ دی گئی۔ یہ ریاست تھی اور ظلم تھا اس کے اندر۔ لیکن اسلامی ریاست کیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ خطبہ دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں نے اب دیکھا ہے اور تو تم حق مہر زیادہ لیتی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حق مہر کم ہوتا تھا۔ آئندہ اگر کوئی زیادہ حق مہر لے گی تو میں وہ اس سے چھین کر بیت المال میں جمع کروں گا۔ قامت امرات سوداء صفاء الخدین، ایک عورت کھڑی ہوئی، سیاہ فام، گال چمٹے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا، مہلن یا عمر، امیر المومنین ذرا ٹھہریں۔ کہا، کیا ہے؟ کہا، قرآن کریم میں ہے اگر تمہاری پہلی شادی ہوئی ہے، اب دوسری شادی کرنا چاہتے ہو یا اس کو طلاق دینا چاہتے ہو، تم نے اگر پہلی بیوی کو سونے کا ایک ڈھیر دیا ہے، ڈھیر، اس سے واپس نہ لو۔ اللہ فرماتا ہے کہ سونے کا ڈھیر حق مہر میں دیا ہے، واپس نہ لو۔ آپ کیسے ہمارے حق کے اندر مداخلت کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فہمت العجوز ما فہم عمر، اللہ، بوڑھی نے کیسے مسئلے کو سمجھا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آئندہ اس طرح نہیں کہوں گا۔ یہ ریاست تھی، جان بھی محفوظ اور مال بھی محفوظ۔ اب اس زمانے کے اندر ہمارے چونکہ اسلامی قوانین نہیں ہیں، ملک کے اندر قانون تو ہے لیکن عمل نہیں ہے اس پر، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ لوگوں کی عزت محفوظ ہے۔ جان محفوظ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کوئٹہ کے اندر کیا ہوا، اور اسلام آباد میں یہ ایک نوجوان کو کیسے قتل کیا گیا۔ مال لوگوں کا محفوظ نہیں ہے، چوریاں ہیں۔ عزت بھی محفوظ نہیں۔ آپ اوروں کو تو چھوڑیں، آپس میں جب مہذب، تعلیم یافتہ، بڑے عہدوں پہ آنے والے ایسے الفاظ بولتے ہیں، عقل حیران ہوتا ہے کہ یہ اسلامی ریاست ہے یا کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جناب مال کے اندر کسی کا زمین ہے، وہ بھی زمین اس کی ہے، مال ہے اس کا، مویشی ہیں اس کے ہیں، کوئی بھی چیز ہے۔ اب جو بلوچستان کے جزیرے ہیں اور اس کے سندھ کے، ان کے متعلق کیا بات ہو رہی ہے؟ اور اس کے لیے آئین کو چھوڑ کر اور اسمبلی کو چھوڑ کر، سینٹ کو چھوڑ کر آرڈیننس کے ذریعے احکام جاری ہوتے ہیں
कि भाई ये जो है मरकज़ के हवाले हो। भाई जब एक आइन है और आइन के अंदर यही है कि जान महफूज हो, माल महफूज हो, इज्जत महफूज हो, तो हम कहते हैं कि इन जजीरों पर कब्जा करने की कोशिश कोई न करे। ये जो हो रहा है मरकज़ की तरफ से, हम इसकी मजम्मत करते हैं और बहैसियत एक आलिम दीन मैं नरम लफ्ज़ों में ये कहता हूँ ये ठीक नहीं है। वरना अगर मैं वहाँ की ज़ुबान बोलूँ फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई चमन से लेकर हब तक और हिल पार्क से लेकर ग्वादर तक अगर जजीरों के तरफ कोई आया, ये सब बलोच, पठान, सिंधी, पंजाबी जमा होकर इनकी हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह। थैंक और सिंध के अंदर इसी तरह ऐसा ना हो, नहीं तो घोटकी से लेकर कराची और जेकमबाद से लेकर थरपार तक सिंध के लोग जमा होकर और पंजाब सरहद सब हमारी मदद करेंगे। ये क्या मजाक बनाया जा रहा है? अल्लाह ताला हमें इन बातों से, ये जो हो रहा है इनसे अल्लाह ताला बचाए। आमीन। बाकी रहा कि एक दूसरे पर मजाक करना ये ठीक नहीं है। बातें आदमी जितनी करे, एक मास्टर साहब बच्चों को सबक दे रहा था, कहा लिखो भाई 1 लाख, 1 करोड़, 1 लाख फिला। तो एक आदमी गुजरा, उसने कहा बड़ा पैसा है इधर, मैं रात को आकर खोलूंगा, इतना हिसाब लगा रहे हैं। तो रात को आया, कुछ नहीं है, बोर्ड रखा हुआ है, कुछ भी नहीं है। और फिर दूसरे दिन उसने कहा इसी तरह, तो इसने कहा कि भाई मुझे पता नहीं लगा, फिर देखूंगा। 3 रातें ऐसे करके उसके बाद जब उसने चौथे दिन वो सबक दे रहा था, लिखो इतना, कहते क्यों गलत बयानी करते हो, तुम्हारे घर में 1 रुपया नहीं है और ऐसी बातें करते हो। तो यही हो रहा है हमारे साथ जनाब चेयरमैन साहब, हमारे साथ यही हो रहा है। बाकी कोई कहे कि हम ऐसा करेंगे, नहीं, हम कैसे तैराक रहे हैं पूछो साहिल वालों से, हम कैसे तैराक रहे हैं पूछो साहिल वालों से, उलझे मौजों से रुख मोड़ दिया तूफानों का। अभी पीडीएम को देखना कि क्या करता है, फिर पता लगेगा। आखिर दावाना सेनेटर केशु भाई।